بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 328 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ الشعراء کی آیت نمبر 20 سے لے کر 33 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین۔ ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اصل الفاظ ہیں وانا من الضالین، یعنی میں اس وقت ضلالت میں تھا، یا میں نے اس وقت یہ کام ضلالت کی حالت میں کیا تھا۔ یہ لفظ ضلالت لازماً گمراہی کا ہی ہم معنی نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں اسے ناواقفیت، نادانی، خطا، نسیان، نادانستگی وغیرہ کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جو واقعہ سورہ قصص میں بیان ہوا ہے اس پر غور کرنے سے یہاں ضلالت بمعنی خطا یا نادانستگی ہی لینا زیادہ صحیح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کپتی کو ایک اسرائیلی پر ظلم کرتے دیکھ کر صرف ایک گھونسا مارا تھا۔ ظاہر ہے کہ گھونسے سے بالعموم آدمی مرتا نہیں ہے، نہ قتل کی نیت سے گھونسا مارا جاتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس سے وہ شخص مر گیا، اس لیے صحیح صورت واقعہ یہی ہے کہ یہ قتل عمد نہیں بلکہ قتل خطا تھا۔ قتل ہوا ضرور مگر بالارادہ قتل کی نیت سے نہیں ہوا، نہ کوئی ایسا آلہ یا ذریعہ استعمال کیا گیا جو قتل کی غرض سے استعمال کیا جاتا ہے یا جس سے قتل واقع ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ: پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی علم و دانش اور پروان نبوت۔ حکم کا یہ مطلب ہے۔ حکم کے معنی حکمت و دانش کے بھی ہیں، اور اس سند اقتدار یعنی اتھارٹی کے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کو عطا کی جاتی ہے، جس کی بنا پر وہ اختیار کے ساتھ بولتا ہے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ ترجمہ: رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی تیرے گھر میں پرورش پانے کے لیے میں کیوں آتا اگر تو نے بنی اسرائیل پر ظلم نہ ڈھایا ہوتا۔ تیرے ہی ظلم کی وجہ سے تو میری ماں نے مجھے ٹوکری میں ڈال کر دریا میں بہایا تھا، ورنہ کیا میری پرورش کے لیے میرا اپنا گھر موجود نہ تھا؟ اس لیے اس پرورش کا احسان جتانا تجھے زیب نہیں دیتا۔ قال فرعون وما رب العالمین۔ ترجمہ: فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ فرعون نے کہا۔ اب بیچ میں یہ تفصیل چھوڑ دی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو رب العالمین کے رسول کی حیثیت سے پیش کر کے فرعون کو وہ پیغام پہنچایا جس کے لیے وہ بھیجے گئے تھے۔ یہ بات آپ سے آپ ظاہر ہے کہ نبی نے ضرور وہ پیغام پہنچا دیا ہوگا جس پر وہ مامور کیے گئے تھے، اس لیے اس کا ذکر کرنے کی حاجت نہ تھی۔ اسے چھوڑ کر اب وہ گفتگو نقل کی جاتی ہے جو اس پیغام کی تبلیغ کے بعد فرعون اور موسیٰ کے درمیان ہوئی۔ اب یہاں پہ جو سوال ہے، فرعون نے جو سوال کیا کہ یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے تفسیر میں آیا کہ یہ اس کا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قول پر تھا کہ میں رب العالمین تمام جہان والوں کے مالک و آقا اور فرما روا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے۔ اس پیغام کی نوعیت صرف صریح طور پر سیاسی تھی۔ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کی نمائندگی کے مدعی ہیں، وہ سارے جہان والوں پر حاکمیت و اقتدار اعلیٰ رکھتا ہے، اور فرعون کو اپنا تابع قرار دے کر اس کے دائرہ حکومت و اقتدار میں ایک بالا تر فرما روا کی حیثیت سے نہ صرف یہ کہ مداخلت کر رہا ہے بلکہ اس کے نام یہ فرمان بھیج رہا ہے کہ تو اپنی رعایا کے ایک حصے کو میرے نامزد کردہ نمائندے کے حوالے کر دے تاکہ وہ اسے تیری سلطنت سے نکال کر لے جائے۔ اس پر فرعون پوچھتا ہے کہ یہ سارے جہان والوں کا مالک و فرما روا کون ہے جو مصر کے بادشاہ کو اس کی رعایا کے ایک ادنا فرد کے ہاتھوں یہ حکم بھیج رہا ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما
ان کنتم موقنین۔ ترجمہ، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی میں زمین پر بسنے والی کسی مخلوق اور فانی مدعی ملوکیت کی طرف سے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس کی طرف سے آیا ہوں جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ اگر تم اس بات کا یقین رکھتے ہو کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک و فرما روا ہے تو تمہیں یہ سمجھنے میں کوئی زحمت نہیں ہونی چاہیے کہ سارے جہاں والوں کا رب کون ہے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون۔ ترجمہ، فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ اب اس حوالے سے تفسیر میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ خطاب فرعون کے درباریوں سے تھا، جن سے فرعون نے کہا تھا کہ سنتے ہو، یعنی تنزیہ، اس نے کہا کہ سنتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں ان جھوٹے ارباب کا قائل نہیں ہوں جو آج ہیں اور کل نہ تھے، اور کل تھے مگر آج نہیں ہیں۔ تمہارا یہ فرعون جو آج تمہارا رب بنا بیٹھا ہے کل نہیں تھا، اور کل تمہارے باپ دادا جن فرعونوں کو رب بنائے بیٹھے تھے وہ آج نہیں ہیں۔ میں صرف اس رب کی حاکمیت و فرما روائی مانتا ہوں جو آج بھی تمہارا اور اس فرعون کا رب ہے، اور اس سے پہلے جو تمہارے اور اس کے باپ دادا گزر چکے ہیں ان سب کا رب بھی تھا۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ ترجمہ، فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ ترجمہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی مجھے تو پاگل قرار دیا جا رہا ہے، لیکن آپ لوگ اگر عاقل ہیں، اگر عقل رکھتے ہیں، اگر سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو خود سوچئے کہ حقیقت میں رب یہ بیچارہ فرعون ہے جو زمین کے اگذرا سے رقبے پر بادشاہ بنا بیٹھا ہے، یا وہ جو مشرق و مغرب کا مالک ہے اور مصر سمیت ہر اس چیز کا مالک ہے جو مشرق و مغرب سے گھری ہوئی ہے۔ میں تو فرما روائی اسی کی مانتا ہوں اور اسی کی طرف سے یہ حکم اس کے ایک بندے کو پہنچا رہا ہوں۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین۔ ترجمہ، فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ آج کی طرح قدیم زمانے میں بھی معبود کا تصور صرف مذہبی معنوں تک محدود تھا، یعنی یہ کہ اسے بس پوجا پاٹ اور نظر و نیاز کا استحقاق پہنچتا ہے، اور اپنے فوق الفطری غلبہ و اقتدار کی وجہ سے اس کا یہ منصب بھی ہے کہ انسان اپنے معاملات میں اس سے استمداد و استعانت یعنی مدد کے لیے دعائیں مانگے۔ لیکن کسی معبود کی یہ حیثیت کہ وہ قانونی اور سیاسی معنوں میں بھی بالادست ہے، اور اسے یہ حق بھی پہنچتا ہے کہ معاملات دنیا میں وہ جو حکم چاہے دے، اور انسانوں کا یہ فرض ہے کہ اس کے امر و نہی کو قانون برتر مان کر اس کے آگے جھک جائیں، یہ چیز زمین کے مجازی فرما رواؤں نے نہ پہلے کبھی مان کر دی تھی، نہ آج وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ہمیشہ سے یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں ہم مختار مطلق ہیں، کسی معبود کو ہماری سیاست اور ہمارے قانون میں دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ دنیاوی حکومتوں اور بادشاہیوں سے انبیاء علیہم السلام اور ان کی پیروی کرنے والے مصلحین کے تصادم کی اصل وجہ یہی رہی ہے۔ انہوں نے ان سے خداوند عالم کی حاکمیت و بالادستی تسلیم کرانے کی کوشش کی ہے، اور یہ اس کے جواب میں نہ صرف یہ کہ اپنی حاکمیت مطلقہ کا دعویٰ پیش کرتے رہے ہیں، بلکہ انہوں نے ہر اس شخص کو مجرم اور باغی ٹھہرایا ہے جو ان کے سوا کسی اور کو قانون و سیاست کے میدان میں معبود مانے۔ اس تشریح سے فرعون کی اس گفتگو کا صحیح مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اگر معاملہ صرف پوجا پاٹ اور نظر و نیاز کا ہوتا تو اس کو اس سے کوئی بحث نہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے دیوتاؤں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ رب العالمین کو اس کا مستحق سمجھتے ہیں۔ اگر صرف اس معنی میں توحید فی العبادت کی دعوت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دی ہوتی تو اسے غضبناک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ زیادہ سے زیادہ اگر وہ کچھ کرتا تو بس یہ کہ اپنا دین آبائی چھوڑنے سے انکار کر دیتا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا کہ میرے مذہب کے پنڈتوں سے مناظرہ کر لو۔ لیکن جس چیز نے اسے غضبناک کر دیا تھا وہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کے نمائندے کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کر اسے اس طرح کی ایک سیاسی حکم پہنچایا کہ گویا وہ ایک ماتحت
حاکم ہے اور ایک حاکم برتر کا پیغامبر آ کر اس سے اطاعت امر کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس معنی میں وہ اپنے اوپر کسی کی سیاسی و قانونی برتری ماننے کو تیار نہ تھا، بلکہ وہ یہ بھی گوارا نہ کر سکتا تھا کہ اس کی رعایا میں سے کوئی فرد اس کے بجائے کسی اور کو حاکم برتر مانے۔ اسی لیے اس نے پہلے رب العالمین کی اصطلاح کو چیلنج کیا، کیونکہ اس کی طرف سے لائے ہوئے پیغام میں محض مذہبی معبودیت کا نہیں بلکہ کھلا سیاسی اقتدار اعلیٰ کا رنگ نظر آتا تھا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار تشریح کر کے بتایا کہ جس رب العالمین کا پیغام وہ لائے ہیں وہ کون ہے، تو اس نے صاف صاف دھمکی دے دی کہ ملک مصر میں تم نے میرے اقتدار اعلیٰ کے سوا کسی اور کے اقتدار کا نام بھی لیا تو جیل کی ہوا کھاؤ گے۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، ترجمہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز بھی۔ ابھی ایک سوال ہے کہ میں اگر تمہارے سامنے کوئی نشانی لے آؤں، تفسیر میں آتا ہے یعنی کیا تو اس صورت میں بھی میری بات ماننے سے انکار کرے گا اور مجھے جیل بھیجے گا جبکہ میں اس امر کی ایک صریح علامت پیش کر دوں، ایک نشانی پیش کر دوں کہ میں واقعی اس خدا کا فرستادہ ہوں جو رب العالمین، رب السماوات والارض اور رب المشرق والمغرب ہے۔ قال فات بہ ان کنت من الصادقین، ترجمہ فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر فرعون کا یہ جواب خود ظاہر کرتا ہے کہ اس کا حال قدیم و جدید زمانے کے عام مشرکین سے مختلف نہ تھا۔ وہ دوسرے تمام مشرکین کی طرح فوق الفطری معنوں میں اللہ کے الہ ہونے کو مانتا تھا اور انہی کی طرح یہ بھی تسلیم کرتا تھا کہ کائنات میں اس کی قدرت سب دیوتاؤں سے برتر ہے۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اگر تجھے میرے مامور من اللہ ہونے کا یقین نہیں ہے تو میں ایسی صریح نشانیاں پیش کروں گا جن سے ثابت ہو جائے گا کہ میں اسی کا بھیجا ہوا ہوں۔ اور اسی وجہ سے اس نے بھی جواب دیا کہ اگر تم اپنے پاس اس دعوے میں سچے ہو تو لاؤ کوئی نشانی، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ہستی یا اس کے مالک کے کائنات ہونے ہی میں اسے کلام ہوتا تو نشانی کا سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ نشانی کی بات تو اسی صورت میں درمیان میں آ سکتی تھی جبکہ اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کا قادر مطلق ہونا تو مسلم ہو اور بحث اس امر میں ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بھیجے ہوئے ہیں یا نہیں۔ فالقا عصاہ فاذا ہی ثعبان مبین، ترجمہ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک صریح اسدحہ تھا۔ تفسیر میں آتا ہے قرآن مجید میں کسی جگہ اس کے لیے حیتن یعنی سانپ اور کسی جگہ جانن یعنی جو بالعموم چھوٹے سانپ کے لیے بولا جاتا ہے یہ الفاظ استعمال ہوئے، اور یہاں اسے ثعبان یعنی اسدحہ کہا جا رہا ہے۔ اس کی توجیہ امام رازی اس طرح سے کرتے ہیں کہ حیتن عربی زبان میں سانپ کی جنس کے لیے مشترک نام ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور ثعبان کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ جسامت کے اعتبار سے وہ اسدحے کی طرح تھا، اور جان کا لفظ اس بنا پر استعمال کیا گیا کہ اس کی پھرتی اور تیزی چھوٹے سانپ جیسی تھی، یعنی جسامت میں وہ بڑا اسدحہ جیسا تھا لیکن پھرتی میں وہ چھوٹے سانپ جیسا تھا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، ترجمہ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ تفسیر میں آتا ہے بعض مفسرین نے یہودی روایات سے متاثر ہو کر بیضاء کے معنی سفید کیے ہیں اور اس کا مطلب یہ لیا کہ بغل سے نکالتے ہی بھلا چنگا ہاتھ برس کے مریض کی طرح سفید ہو گیا، لیکن ابن جریر، ابن کثیر، زمخشری، رازی، ابو سعود عمادی، آلوسی اور دوسرے بڑے بڑے مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہاں بیضاء بامانی روشن اور چمکدار ہے۔ جو ہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغل سے ہاتھ نکالا یکا یک سارا ماحول جگمگا اٹھا اور یوں محسوس ہوا جیسے سورج نکل آیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 33 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے بہترین سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے ہم اپنی زندگیوں کو پوری طرح سے اسلام میں ڈھالنے کے قابل بن سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔